ہمارے رشتے کے ایک چاچا ہوا کرتے تھے، مکے میں کام کرتے تھے. تو وہ کبھی کبھی ہماری دادی کو جہاں ہم رہتے تھے ان کو کال کیا کرتے تھے اور بتاتے تھے. دادی ان کو مامی جان کہتے تھے، مامی جان وہ آج فلاں بلڈنگ میں مکے میں آگ لگ گئی، آج فلاں جگہ پہ ایک حادثہ ہوا بس کا، اتنے لوگ مر گئے، اور حج کے دنوں میں وہ دکم پیل سے اتنے لوگ مر گئے. تو ہمارے دادا جب سنا کرتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ مکے سے کبھی کوئی خیر کی خبر نہیں آئی. یہی حال آج کل ہمارے لاہور کا ہے، یہاں سے بھی کبھی کوئی خیر کی خبر نہیں آتی ہے. آج جو تازہ ترین جو خبر آئی ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. یہ اسکرین کے اوپر آپ بھی وہ دیکھیں گے. یہ لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ نے ایک خط لکھا ہے پنجاب کے انٹیریئر منسٹر کو، اور اس خط میں وہ لکھتے ہیں، یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں، قربانی کی تعریف بتا رہے ہیں کہ قربانی بینگ اے سنت ابراہیمی ایز ویل ایز، یہ میں اس کو ہائی لائٹ کرتا ہوں، قربانی بینگ اے سنت ابراہیمی ایز ویل ایز سنت محمد پیس بی اپون ہم خاتم النبیین is a شاعر اسلامی which has been exclusively performed by the Muslims on 10th, 11th and 12th of Zilhajj for more than 1400 years. یہ خود تعریف بیان کر رہے ہیں کہ یہ ہے ہماری نظر میں تعریف قربانی کی، جو کہ صرف جو ہے وہ ہمارے لیے مختص ہے. نیکسٹ پیج پہ چلیے تو یہ کہتے ہیں کہ یو آر ہیئر بائی ریکویسٹڈ، یہ انٹیریئر منسٹر کو کہہ رہے ہیں، یو آر ریکویسٹڈ دیٹ این ایمرجنٹ افیکٹو اینڈ ریکوزٹ ڈائریکشنز may kindly be issued to all the SHOs of the province of Punjab through their concerned CCPOs, CPOs and DPOs, directing them take all the necessary and requisite preemptive and preventive measures for effectively refraining the Qadiani group, non-Muslim group, to adopt Shair Islami of Qurbani on the coming eve of Dhul-Hajj, clearly mentioning that in case of non-compliance, strict and stern departmental action shall be initiated against the concerned officials. تو یہ صاحب خود ہی ڈیفینیشن دے کے، خود ہی اس کے اونر بن کے، تو یہ انٹیریئر منسٹر کو ڈائریکٹ کر رہے ہیں کہ آپ نے اپنے تمام تھانوں میں یہ ہدایات جاری کرنی ہے کہ کسی بھی قادیانی کو، نان مسلم کو، آپ نے قربانی نہیں کرنے دینی. یعنی بات یہاں تک آ گئی ہے. اور آپ نیچے دیکھیے، اگر آپ یہاں پہ غور کیجئے تو یہ ایک تو یہ طاہر نصر اللہ وڑائچ صاحب ہیں جو پریزیڈنٹ ہیں لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کے، انہوں نے یہ خط لکھا ہے. اور اس کے ساتھ جو اس کے کو آتھر ہیں یا کو رائٹر ہیں وہ صاحبزادہ میاں اشرف عاصمی صاحب ہیں، جو کہ چیئرمین ہیں تاجدار ختم نبوت کمیٹی آف لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن. لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن میں اب تاجدار ختم نبوت کمیٹی بھی ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ ان لائرز کے گروپ سے جن کی اوتھ ہوتی ہے ٹو ڈیفینڈ آل دی اکیوز انٹل دے آر convicted, until they are declared guilty, یہ کیسے ان کسی بھی نان مسلم کے حق کا تحفظ کر سکتے ہیں اور اس کو ڈیفینڈ کر سکتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہو گئی. اب اس کے بیک ڈور میں آپ ایک یہ بھی سنیے، اس بندے کی کہانی بھی سنیے. اس ینگ مین نے بھری کورٹ میں، پشاور ہائی کورٹ میں، ان کے جوڈیشل کمپلیکس میں، پشاور جوڈیشل کمپلیکس میں، مجمع کے سامنے بھری کورٹ میں ایک ایکیوز کو، جو کہ احمدی تھا، قادیانی تھا، اس کو اس نے سب کے سامنے گولی سے مار کے اس کو ہلاک کر دیا. یہ اس کی بیک ڈراپ میں یہ چیزیں چل رہی ہیں. اب اس کی موٹیویشن ان کو کہاں سے ملتی ہے کہ یہ جو آپ بات کو آپ پروموٹ کرنا چاہ رہے ہیں یا جس نظریے کو آپ پروموٹ کرنا چاہ رہے ہیں اس کو وہ ڈیوائن مانتے ہیں، تو لہٰذا اس کو پروو یا نہ پروو کرنے کی تو بات ہی نہیں ہے. وہ ڈیوائن کیسے مانا جاتا ہے؟ کون کہتا ہے کہ یہ ڈیوائن ہے؟ کیونکہ ان کے باپ دادا نے یہ بات کہی
اور جن مدرسوں مولویوں سے وہ گزرے ہیں انہوں نے یہی بات کہی، تو ان کا کوئی ڈائریکٹ پروف نہیں ہوتا، صرف یہ فلاں نے کہا کہ یہ ڈیوائن آرڈر ہے، یہ قانون ہے کہ یہ قربانی صرف فلاں لوگ کر سکتے ہیں، تو میں نے مان لیا، تو میں نے جو ہے وہ چلنا ہے، کیونکہ وہ بیسیکلی رسپیکٹ ہے اپنے ایلڈرس کی. وہ اس کے لیے آپ کو وہ سائنٹیفکلی اس کو پروو کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ یہ ریئلی یہ قانون اوپر سے آیا بھی ہے یا نہیں، یا آسمانوں سے آیا بھی ہے یا نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہوتی. بات صرف اتنی جو ہے وہ چاہیے ہوتی ہے کہ یہ ہمیں کسی نے کہا ہے، کسی بزرگ نے کہا، بڑے نے کہا ہے، وہ ہم اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں، جو انہوں نے کہا وہ صحیح کہا ہوگا. تو اس لیے یہ بات اب ہمارے لیے مذہب کے، قانون کے، اور ہماری لائف کے جو پرنسپلز ہیں وہ سارے کے سارے ان بات پہ ڈپینڈ کرتے ہیں. یہ تو کی بات طے یہاں تک. اب آپ یہ دیکھیے کہ اس کا نقصان کیا ہوتا ہے. اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو اقلیتیں ہیں، جن اقلیتوں کی حقوق کے تحفظ کی کانسٹیٹیوشن بھی تھیوریٹیکلی اس کو ڈکلیئر کرتا ہے، ان کے اقلیتوں کے حقوق کی تحفظ کی ضمانت دیتا ہے، اس سے سب سے بڑا نقصان ہی انہی اقلیتوں کے حقوق کی خلاف ورزی ہے. یہ ان کے حقوق، چاہے وہ زندگی کے ہوں، چاہے وہ ان کے حقوق روزگار کے ہوں، چاہے وہ حقوق ان کی آزادی اظہار کے ہوں، اور اظہار مذہب کے ہوں. یہ سارے کے سارے حقوق جس طرح سے وہ آپ کو میجورٹی کو میسر ہیں، اسی طرح مائنورٹی کو میسر تھیوریٹیکلی ہیں، لیکن اس کی امپلیمنٹیشن اتنی ڈسکرپنٹ ہے، اتنی ان ایون ہے کہ، اور اس کی ایکسٹینٹ یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ وہ اب جو لیٹسٹ جو کریکولم، سنگل کریکولم جو پرپوز کیا گیا ہے، اس کریکولم میں بھی ایک خاص مذہب اور اس خاص مذہب کے بھی ایک خاص فرقے کی جو ریچولز ہیں، جو رسومات ہیں، مذہبی رسومات ہیں، ان کو کریکولم کا حصہ بنایا گیا ہے ٹو اے پوائنٹ کہ آپ کو اس وقت تک کوئی ڈگری نہیں مل سکتی، چاہے آپ پی ایچ ڈی کر لیں، چاہے آپ ماسٹرز کر لیں، جب تک آپ یہ صورت جو ہے وہ پڑھ کے نہیں سنا سکتے، یاد کر کے نہیں سنا سکتے، اس وقت آپ کو وہ ڈگری نہیں ملے گی. حالانکہ اس ڈگری کا اس نالج کے ساتھ کوئی لنک نہیں ہے، سوائے اس کے کہ وہ ایک ریچول ہے. اب اس میں وہ انہوں نے یہ اپنی پخ ضرور لگائی ہے کہ یہ خالی مسلمانوں کے لیے ہے، ان کے لیے نہیں ہے، لیکن جو اب آپ کو یہ پروو کرنا ہے، اگر وہ قادیانی ہے، احمدی ہے، اس کو یہ پروو کرنا ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہے. جو کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ان کو پہلے یہ پروو کرنا ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہے. اب یہ اور پنڈورا باکس کھل جاتا ہے کہ یہ چیزیں کہاں سے شروع ہوئیں. یہ شروع ہی وہاں سے ہوئی جب قادیانی کو ان 70s میں ان کو پولیٹیکل لیوریج کے لیے، پولیٹیکل مائلیج حاصل کرنے کے لیے ان کو آپ نے نان مسلم قرار دے دیا. یعنی اسٹیٹ نے آ کے کہہ دیا نہیں جی آپ مسلمان ہیں، آپ مسلمان نہیں ہیں، انہوں نے ڈیفائن کر دیا. ٹھیک ہے. اور جو دوسری چیز جو ذہن میں آتی ہے جس میں اسٹیٹ کی انوالومنٹ ہے جگہ جگہ کے اوپر، اس میں جو دوسری انوالومنٹ ہے وہ اب یہ لیٹسٹ پنجاب اسمبلی میں ایک، تو اس کو کیا کہتے ہیں، تحفظ بنیاد اسلام قانون کوئی پاس کیا ہے انہوں نے. اس کے مطابق آپ نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینا ہے تو ساتھ میں خاتم النبیین کہنا ہے، نہیں کہیں گے تو وہ یو ول بی ان وائلیشن آف دا لا. اور اگر ان کے صحابہ اکرام کا نام لینا ہے تو ساتھ میں فلاں 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 چیز ایڈ کرنی ہے. یہ وہ ساری کی ساری چیزیں ہیں جس میں اسٹیٹ انوالو ہو رہی ہے. اور پھر ہم شکایت کرتے ہیں کہ ہندوستان میں مائنورٹیز کا یہ حال کیا جا رہا ہے، وہاں پہ تو جو ہے وہ مائنورٹیز کو اوپریس کیا جا رہا ہے. وی ہیو نو مورل گراؤنڈ ٹو ایون اسپیک فار مائنورٹیز اینی ویئر، جب ہم اپنی مائنورٹیز کے ساتھ یہ حال کر رہے ہیں ان کا. یہ تو ہو گئی بات کہ یہ اس کے نقصانات کیا ہیں اور اس کے محرکات کیا ہیں. اب اس کا حل کیا ہے؟ اس کے حل کے لیے کچھ چیزیں
جو ہماری سوسائٹی میں تھیوریٹیکلی ہیں اس کو امپلیمنٹیشن کی ضرورت ہے. فار ایگزامپل کہ تحفظ اختلاف رائے, دا پروٹیکشن آف فری اسپیچ, چاہے وہ کسی بھی ضمن میں ہو, اس کی نہ صرف یہ کہ اس کی پروٹیکشن بلکہ اس کی پروموشن بھی. اس کی پروموشن کے لیے اسٹیٹ کہے گی کہ کسی کو بھی اختلاف رائے کا حق ہے, لیکن وہ اختلاف رائے وربل ہے, وہ اختلاف رائے ریٹن ہے, وہ اختلاف رائے ڈسکشن میں ہے, وہ اختلاف رائے اگر آپ اس کے لیے وائلنس یوز کرتے ہیں یا تھریٹ آف وائلنس یوز کرتے ہیں, اس کے اوپر وہ جو تھریٹ آف وائلنس کا جو قانون ہے اس میں جو چینجز آ سکتی ہیں وہ یہ ہے کہ آپ وہ جو تھریٹ دے رہا ہے یا جو وائلنس کر رہا ہے اس کی آپ نے پراپرٹی کو کنفسکیٹ کر کے, یا اس کے جو پروموٹرز ہیں یا اس کے بیٹرز ہیں یا اس کے جو سپورٹرز ہیں ان کی پراپرٹیز کو آپ نے کانفسکیٹ کر کے فار دا تھریٹ آف وائلنس آپ نے کمپنسیٹ کرنا ہے وکٹمز آف وائلنس کو, یا وکٹمز آف تھریٹ آف وائلنس کو آپ نے کمپنسیٹ کرنا ہے. یہ ہے اسٹیٹ کا رول ان دا سپریمیسی آف لا. اور اس کے بعد کسی بھی مذہب کی جو مذہبی رسومات کی جو اظہار رائے ہے اس کے لیے اسٹیٹ کی پروٹیکشن, کہ کچھ بھی ہو جائے ہم آپ کو پروٹیکٹ کریں, اس کو کچھ لیول پہ کرتے بھی ہیں. وہ شیعہ کے لیے جب یہ تعزیہ کے دن ہوتے ہیں, محرم کے دن ہوتے ہیں, تھوڑی سی پروٹیکشن ملتی ہے, لیکن جب تک ان چیز کو آپ پروموٹ نہیں کریں گے کہ آپ نے اختلاف رائے رکھتے ہوئے آپ نے اس کے باوجود آپ نے ان کے ساتھ رہنا ہے, آپ نے ان کے ساتھ نہ صرف یہ رہنا ہے بلکہ آپ نے ان کی پروموشن کو بھی آپ نے ایکسیپٹ کرنا, چاہے وہ آپ کی اپنے مذہب کے خلاف ہی کیوں نہ ہو, چاہے آپ کو اپنی کنوکشن کے آپ کے اپنے عقیدے کے خلاف کیوں نہ ہو, آپ نے اسٹیٹ نے اس کو پروٹیکٹ کرنا ہے. اب اس میں لیکن اس میں کرمنل اور وہ لائبلٹیز نہیں آتی ہیں. کرمنل جو لائبلٹیز ہیں وہ اگر آپ وہ تھریٹ آف وائلنس چلی جاتی ہے دین اسٹیٹ مسٹ گیٹ انوالوڈ. اس کے اوپر جو دوسری امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ جس میڈیا کے اوپر یہ میڈیا اکاؤنٹس کے اوپر یا سوشل میڈیا کے اوپر یہ وائلنس کو پروموٹ کیا گیا یا اس تھریٹ آف وائلنس کو پروموٹ کیا جائے, وہ میڈیا اکاؤنٹس جو ہیں وہ ان کے بین ہونے چاہیے. ان کو ایکسپریشن کی جو پورٹلز ہیں, جو وینیوز ہیں وہ نہیں ملنے چاہیے. ہم نے دیکھا ہے کہ جب کرنا چاہے تو الطاف حسین کی ایک لیٹسٹ ایگزامپل ہے کہ وہ جب اسٹیٹ نے اس کو بند کرنا چاہا, اس کی نان اینڈنگ تقریروں کو بند کرنا چاہا تو بند کر دیں. اٹس پاسبل. اس کا آپ کو نام بھی نظر نہیں آئے گا کسی ٹویٹر میں, کسی فیس بک میں, کہیں بھی آپ کو وہ نظر نہیں آتا. وہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ پرچار کرتے ہوئے. اور جو آخری سجیشن ہے جس کے لیے میری اپنی بیگم جو ہے وہ میرے سر پہ کھڑی ہو جائے گی, لیکن دا رائٹ ٹو کیری ویپنز آف سیلف ڈیفینس. ایوری citizen must be allowed to carry a weapon, a legal. یہ جو ان ایون جو کلاس سسٹم ہے جس میں کسی ایک کو پروٹیکشن ایکسٹرا آرڈنری ہے اور he can do whatever he wants because he feels immune, کیونکہ اس کے پاس ساری فزیکل پروٹیکشن اس کے اراؤنڈ موجود ہے, اس کے ارد گرد, اور وہ اپنے آپ کو امیون محسوس کرتا ہے کسی کو بھی نیچا دکھانے کی, کسی کو بھی گالی دینے کی, کچھ بھی کرنے کی. اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اس چیز کو اس رائٹ آف سیلف ڈیفینس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہر سٹیزن کو الاؤ کرنا چاہیے کہ ہی کین کیری اور شی کین کیری دا لیگل ویپن فار سیلف ڈیفینس. دس از دا لاسٹ in the sequence of protections which are possible in securing the individual rights of self-expression, self-defense, اور ساتھ میں expression of one's religion. تو ان سب چیزوں کے پیچھے جو میں کریڈٹ دینا چاہوں گا وہ یہ ہمارے دوست ہیں. I call him friend because I just know him from Facebook. وسیم الطاف ان کا نام ہے. انہوں نے اس پوائنٹ کو ریز کیا and I'm just
helping him out. I'm further promoting the perspective of tolerance, of living with a difference of opinion, of living in peace, with the people who have different opinions from you. So I thank Wasim Altaf for raising this issue. I know he's living in the midst of all of that, and I salute to his courage when he raises these points of view. And he is the target of thousands of vicious comments on social media. And this is a little we can do to support these kind of perspectives. And I request you to join me in condemning violence and threat of violence, even if it's in the name of religion, in the name of especially a particular religion. I'm not a great fan of religion, but I will protect any expression of religion, no matter what religion, and I need your help. So join me in condemning violence on social media. That's the least we can do. Thank you.